اس موقع کے اوپر عموماً ہیپی کرسمس، میری کرسمس اس طرح کر کے آپ لوگ میسیج سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. بہت زیادہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ واٹس ایپ شیئرنگ بھی ہوتی ہے یا اس طرح فیس بک شیئرنگ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ہم بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، اور ہم بھی آگے سے ان کی خوشی میں شریک ہوا چاہتے ہیں. جس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھی ان کو اسی طرح ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نہ صرف ان کی شیئرنگ کو آگے شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، بلکہ خود اپنی پوسٹ کریٹ کر کے نیچے اپنا نام لکھ کے، اپنا عہدہ لکھ کے اس کو شیئر کرتے ہیں. پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے آج ہیپی کرسمس کہا ہے، مسلم نے. ہیپی کرسمس یا جو ہے وہ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے. استغفر اللہ. اور اس دن خاص طور پہ کیک کاٹے جاتے ہیں. کیک کاٹنے کا یہی تو تصور ہے نا. کیک کیوں کاٹتے ہیں جی؟ اسی لیے کہ آج جو ہے وہ برتھ ڈے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم اگر ان کے اس طرح فنکشن میں شریک ہوں گے، ہم اگر ان کے دست و بازو بنیں گے، ہم ان کی باتوں کو اس طرح پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے کہے ہوئے ان الفاظ اور باتوں کو سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم انڈورس کریں گے، آگے دوستوں کو بھیجیں گے، تو پھر اسی طرح نعوذ باللہ ہم بھی وہی کفریہ کلمات، وہی شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شکار ہو چکے ہوں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے. وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، وہ باپ نہیں ہے، نہ ہی بیٹا ہے. اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کے ہاں اولاد ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ کفریہ کلمات بول رہا ہے. اور یہ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا پختہ نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا ہمارے باقی اعمال کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا. باقی اعمال بھی ہمارے خطرے میں جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی اور ذات بھی ہے جو کہ اسی طرح سنتی ہے، جو کہ اسی طرح دیکھتی ہے، جو کہ اسی طرح افعال اور اعمال کرتی ہے. اگر اس کے افعال میں، اگر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، افعال میں کسی اور کو برابر کھڑا کریں گے، یاد رکھنا یہ ہمارا عقیدہ کمزور پڑ جائے گا، عقیدہ توحید ہمارا کمزور پڑ جائے گا. تو یہ پہلی بات کہ یہ جو ہے وہ کرسمس، یعنی اس موقع کے اوپر اس طرح ہیپی کرسمس کہنا، میری کرسمس کہنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس طرح سیلیبریٹ کرنا، مبارکباد دینا، پہلی بات یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیجئے، خود بخود سمجھ آ جائے گی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے ہیپی کرسمس کہنا، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. قریب ہے اس دعوے سے زمین و آسمان پھٹ جائیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے چھوٹی سی تو بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایمان کی امانت کھڑی ہے. اسی ایک عقیدے کی بنیاد پر، اسی ایک جو ہے وہ فکرے کی بنیاد پر، اسی ایک جو ہے وہ سینٹنس کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے جنت کا یا جہنم کا. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. قریب ہے کہ جو اس دعوے کو کرنے والے ہیں ان کی اس بات کو سن کے زمین و آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ گر پڑے. یہ میں آپ کو آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، آیت کا ترجمہ. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے جو ہے وہ رحمان کی اولاد بنا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ تو اس اللہ رب رحمان کے جو ہے وہ شیان شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو. اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ جو ہے وہ گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی اور مجھے گالی دی ہے.
ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جو ہے وہ گالی دی ہے۔ اس کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کا گالی دینا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اولاد بنائی ہے، اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جو کوئی ایسا کرتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر عقیدہ تثلیث کی بھی ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان تینوں میں سے تیسرے ہیں، انتہو باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ واحد ہے، قہار ہے، اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو لہذا ان جو ہے وہ 3-4 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ کیجئے، کیا کوئی ایسا کام کرنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا کام ہے کہ ممکن ہے اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ گر پڑے، ایسا کام کریں گے؟ یا ایسا کام جو ہے وہ کرنا، کیا ہم اس کو لائک اور پسند کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے؟ لہذا ان کو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ان کے ساتھ، یا ان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کسی طرح کے بھی الفاظ بولنا کہ ان کی خوشی میں آپ شریک ہوں، یہ دراصل ان کے باطل عقیدے کی نفی ہم جو ہے وہ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کو یا اقلیتوں کو اپنے ملک میں جو ہے وہ رہنے کی ان کو ہم جگہ نہیں دینا چاہتے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی خاص جگہ پہ جا کے اپنی عبادت جو ہے مطلب اپنے طریقے کے مطابق ان کو جو ہے وہ عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن اس کی اشاعت نہیں کر سکتے، اس طرح باہر نکل کے کھلم کھلا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اور جب ہم ایسے موقع پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عیسائیوں کی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ان کا دل نہیں توڑنا چاہ رہے۔ اگر وہ ہمارے گھر میں کوئی گفٹ لے کے آتے ہیں، کیک کا لے کے آتے ہیں، کوئی اور چیزیں لے کر آتے ہیں، اگر ہم ان کو وہ دے کے اسی طرح واپس بھیج دیتے ہیں، ہرگز ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کا دل توڑا جائے، ان کی خوشی میں شریک۔ ہمارا مقصد یہ ہے ان کو یہ بات سمجھانا، نہیں بھائی، اللہ کا جب کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تم اللہ کا بیٹا اس کو مانتے ہوئے اس دن میں یہ کیک کاٹتے ہو، تم اس طرح کی جو ہے وہ رسم و رواج کرتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہمارا یہ جو ہے وہ بنیادی عقیدے کی نفی ہے۔ ہم ہرگز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دراصل ان کو ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کرنی ہے اس کام کے لیے۔